حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، آپ کے سامنے آپ کے صحابہ بیٹھے ہیں، سوال جواب کی نشست ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اچانک اندر داخل ہوا اور آتے ہی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اے اللہ کے محبوب قیامت کے دن حساب اللہ تعالیٰ لے گا یا کوئی اور لے گا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا اس طرح اچانک آنا اور اسی طرح آتے ہی اس محفل کی سچویشن کو نہ دیکھنا کہ کون سی بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے، آتے ہی سلام کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کا پوچھ لینا ہمارے لیے بڑا حیران کن تھا، بڑا حیران کن تھا کہ اس شخص نے آتے ہی محفل کے آداب کو نہیں دیکھا، یہ نہیں سوچا کہ کون سی بات ہو رہی ہے، کون کن سے بات کر رہا ہے، آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا یا کوئی اور لے گا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ سوال سنا تو جواب دیا کہ قیامت کے دن رب تبارک و تعالی خود حساب لے گا اپنے بندوں سے۔ اب یہ سوال کا جواب سنا تو واپس پلٹ پڑا، جب واپس پلٹا نا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس کو بلاؤ۔ اسے بلایا گیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ تو نے سوال پوچھا، میں نے جواب دیا، لیکن اس کے اوپر تو نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، واپس پلٹ گئے ہو، آخر اس بات کا، اس سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب یہی پوچھنا تھا، قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب لینا ہے تو مجھے امید ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں بھیجے گا، اپنی رحمت سے بخش دے گا، اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ جب وہ چلا گیا یہ بات کر کے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ آپ روئے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ شخص جو آیا تھا آ کر اس نے سوال بہت بڑا پوچھ لیا ہے، آ کر اس نے سوال بہت بڑا پوچھ لیا ہے۔ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی امید کو کبھی نہیں توڑے گا، اپنی رحمت سے اس کی بخشش فرمائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کا نام اعمال کے لیے میزان لگایا جائے گا، اس کے اعمال کو تولا جائے گا، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ زنجیروں سے جکڑ کر فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہ شخص جو اپنے نام اعمال کو دیکھ چکا تھا اور دنیا میں اس نے جس انداز کی زندگی گزاری تھی وہ اس کے سب اس کے سامنے تھا، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن وہ پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کسی بچے کو سکول یا مدرسے بھیجا جائے تو گھر والے اسے آگے کی طرف، سکول کی طرف یا مدرسے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ پلٹ پلٹ پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کاش کہیں سے کوئی ماں کی آواز آ جائے یا کسی بہن کی آواز آ جائے، آج رہنے تو کل بھیج دینا، لیکن اس کے اب امید ہوتی ہے۔ تو اس گناہگار شخص کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ایک کسی امید پر پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جہنم کے دروازے پر پہنچے گا نا تو بڑی آس بڑی امید سے پیچھے دیکھے گا، تو رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا میرے اس بندے کو واپس لے آؤ،
جب اللہ کی حضور پہنچے گا تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا زندگی میں تو نے میرے حکم کو نہ مانا، گناہوں سے بھرا ہوا اعمال نامہ لے کر آیا، تیرے سامنے تیرے اعمال کو تولا گیا اور تو جہنم کا حقدار ٹھہرا، میرے حکم سے فرشتے تجھے جہنم کی طرف لے کے جانے ہیں، تو پلٹ پلٹ کر کیا دیکھ رہا ہے؟ تو وہ گناہگار شخص رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا گناہ کرتا رہا ہوں، کوئی شک نہیں زندگی میری گناہ بھری گزری ہے، لیکن اے اللہ مجھے یہ امید ہے کہ آج تو مجھ جیسے گنہگار پر اپنی رحمت ضرور فرمائے گا اور رحمت کی وجہ سے مجھے ضرور بخشے گا۔ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ الفاظ بولے گا تو رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ فرشتوں میرے اس بندے کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں ڈال دو۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے پر ہر وقت نازل ہوتی ہے۔